اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سورہ ابراہیم۔ کل اس سورت کے مضامین کے حوالے سے باتیں ہو گئی تھی اور یہ بات بھی تفصیل کے ساتھ بتائی گئی تھی کہ اس سورت کا بنیادی اور مرکزی مضمون رسالت کی اہمیت ہے، اور آپ کو یہ بات بالکل اس سورت کے آخر تک واضح طور پر نظر آ جائے گی۔ الف لام را، حروف مقطعات کے بارے میں تو باتیں گزر چکی ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ اس کا مفہوم، اس کا مطلب، اس کا معنی، مراد یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اس کی بڑی حکمتیں ہیں کہ حروف مقطعات بعض سورتوں کے ابتداء میں کیوں آئے، اور وہ حکمتیں بھی پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ کتاب، یہ تو مبتدا ہے، مبتدا تو نکرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کہہ دیں کہ ھذا کتاب، یہ قرآن ایسی کتاب ہے انزلناہ الیک، جس کو ہم نے تیرے پاس اتارا ہے۔ انزلناہ الیک، الی غایہ کے لیے ہے، اوپر سے آتے آتے وہ آپ تک پہنچ گئی ہے یہ کتاب، اور یہ منزل کتاب ہے، یہ کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے۔ تم نے اپنی طرف سے اس کتاب کو نہیں بنایا، تم اس کتاب کے مصنف نہیں ہو، یہ کسی کی ذہنی تخلیق نہیں ہے، کسی مصنف کی شاہکار نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے تنزیل ہے۔ اور انزلنا اور نزلنا دونوں باتیں آتی ہیں، تو انزلنا اجمال کے لیے ہے، ایک دفعہ نازل ہو گئی، جس طرح کہا جاتا ہے کہ لوح محفوظ سے سمائے دنیا کی طرف یہ دفعتاً نازل ہوئی۔ اور نزلناہ تنزیلا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ تو نزلنا، رتلنا، اس کا معنی ہے نجمن نجمن، حصہ حصہ کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے زمین کی طرف اس کو بھیجا گیا ہے۔ دونوں باتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ اور غایہ اس کا کیا ہے، مقصد کیا ہے اس کتاب کے نزول کا یا انزال کا؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ تو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ اب دیکھیں، کتاب تو نازل کی گئی، لیکن اخراج الناس من الظلمات الى النور کی نسبت پیغمبر کی طرف کی گئی۔ وہی رسالت کی اہمیت کی بات یہیں سے شروع ہوتی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ اب دیکھیں، قرآن بھی لوگوں کو روشنی کی طرف لے جاتا ہے اندھیروں سے نکال کر، اور پیغمبر بھی لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔
اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ تو قرآن ہدایت کی نسبت دونوں کی طرف کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ تو اندھیروں سے نکلنے کا راستہ، روشنی کی طرف جانے کا راستہ، اور پیغمبر کی طرف بھی ہدایت کی نسبت کی گئی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جہاں پیغمبر سے ہدایت کو نفی کیا گیا ہے، وہی ہدایت سے مراد کیا ہے؟ توفیق۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یعنی إِنَّكَ لَا تُوَفِّقْ، توفیق دینا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، راستہ دکھانا تو تمہارا مقصد ہے، وہ تو مقصد بعثت ہے۔ لیکن یہیں پہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، البتہ یہ بات ذرا غور طلب ہے کہ پہلے کتاب کا تذکرہ ہوا، پھر فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تو پتہ چلا کہ ان دونوں کو ملا کر بات پوری ہو جاتی ہے۔ پیغمبر اس قرآن کے ذریعے اور اس قرآن پر عمل کر کے اور اس قرآن کا عملی نمونہ بن کر لوگوں کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب یہیں سے پھر آپ کو رسالت کی اہمیت کی بات سمجھ آ جائے گی کہ دیکھیں، صرف قرآن مجید جو ہے وہ چونکہ بطور خود تو وہ اپنی تعبیر نہیں کرتا، بطور خود تو وہ اپنی تفسیر نہیں کرتا کہ عملی طور پر لوگوں کو سمجھائے، وہ تو کوئی سمجھانے والا ہوگا، کوئی معلم ہوگا تو کتاب کا مطلب سمجھائے گا۔ اب اگر صرف قرآن مجید ہدایت کے لیے کافی ہوتا تو پھر لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ نسبت پیغمبر کی طرف کیوں کی جاتی؟ اور پیغمبر بھی جس طرح ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم قرآن کا اتباع کرو، پیغمبر بھی قرآن کا اتباع کرتا ہے۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں اپنی طرف سے تبدیلی کرنے والا تو نہیں ہوں، میں تو وحی کا اتباع کرتا ہوں۔ تو وحی کا اتباع کرنا وہ ہمارے لیے بھی حکم ہے، پیغمبر کے لیے بھی یہی حکم تھا۔ البتہ پیغمبر کے اتباع اور ہمارے اتباع میں فرق ہے۔ پیغمبر کے اتباع میں فرق یہ ہے اور ہمارے اتباع میں کہ پیغمبر کو یہ مقام دیا گیا ہے، یہ مستند حیثیت دی گئی ہے کہ وہ قرآن کا مستند شارح ہے، وہ مبین ہے، اور اس کا عمل، اس کی تشریح، اس کا بیان یہ حجت ہے۔ ہر آدمی کا عمل، اس کا بیان اور اس کی تشریح حجت نہیں ہوتی، حجت نہیں ہوتی، معیار نہیں ہوتی، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ایک عالم دوسرے عالم سے اختلاف کرتا ہے، لیکن پیغمبر کا بیان اور پیغمبر کی تشریح اور تفسیر وہ حجت ہوتی ہے، وہ سند ہوتی ہے، وہ دلیل ہوتی ہے، وہ معیار ہوتی ہے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اب سنت کے بغیر آپ قرآن کو لے کر کیسے لوگوں کو، خود روشنی تک نہیں لے جا سکیں گے تو دوسرے لوگوں کو روشنی تک کہاں لے جائیں گے؟ سنت کو درمیان میں سے حذف کر کے قرآن سے آپ صرف ایسی رہنمائی لیں کہ آپ اندھیروں سے روشنی کی طرف چلے جائیں، یہ تو ناممکن ہے۔ یہ تو پیغمبر کے لیے ممکن ہے، اس لیے کہ پیغمبر کو قرآن کے علاوہ اور بھی کچھ علم دیا گیا ہے اور اس کی ذمہ داری لگائی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی ذمہ داری لگائی کہ آپ اس قرآن کی تشریح کریں، تفسیر کریں، بیان کریں، وضاحت کریں، ایک سنت جاریہ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، تو ظاہر ہے کہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس جو ذمہ داری لگائی ہے کہ اسے اس کا علم دیا ہے، براہ راست اس کو علم دیا ہے، جس طرح انبیاء کو اللہ تعالیٰ براہ راست علم دیتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو آدم علیہ السلام کو براہ راست علم دیا، تو پیغمبر کو اللہ تعالیٰ براہ راست علم دیتا ہے۔
اب پیغمبر کے علاوہ کوئی اور آدمی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن سے براہ راست لوگوں کو کسی راستے کی طرف بلائے؟ اسے براہ راست تو علم نہیں دیا جاتا، وہ تو قرآن سے سیکھے گا اور پیغمبر سے سیکھے گا، تب وہ روشنی کی طرف خود بھی آئے گا اور دوسروں کو بھی لے آئے گا۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ ہے وہ اہمیت اور یہ ہے وہ اہم بات، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اور ظلمات سے مراد یہاں ظلمات اور نور، یہ دونوں مادی چیزیں ہیں، واضح چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی راستے پر جا رہا ہے اور اندھیری رات ہے، تو وہ اگر کسی روشنی کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کی کوئی رہنمائی ہونی چاہیے، کوئی ہونا چاہیے کہ وہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر کے اس کی طرف لے جائے، اسے راستہ سجھائے، بتائے راستہ۔ اندھیرے میں کوئی راستہ کیسے سمجھ سکتا ہے جب کوئی راستہ بتانے والا نہ ہو، جب کوئی ہاتھ سے پکڑنے والا نہ ہو؟ یہ عملی چیزیں ہیں۔ تو عملی چیز وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے نام سے دنیا کو پیش کی، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، سنت رسول کہتے ہیں۔ یہی سنت رسول کی حجت ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ وہ عملی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا، وہی تو سنت ہے، اور وہی روشنی کی طرف لے جانے والا طریقہ ہے، روشنی کی طرف جانے والا طریقہ ہے، اندھیروں سے نکلنے کا یہی طریقہ ہے۔ طریقہ ہوتا ہے نا بھائی، درخت سے کسی کو اتارنا اور کنویں سے کسی کو باہر نکالنا، دونوں طریقوں میں تو فرق ہے، سارے طریقے ایک طرح تو نہیں ہوتے۔ کل شیء بمیچہ، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی اور سے، کسی کے دماغ میں ایک طریقہ آ گیا، کسی کے دماغ میں کوئی دوسرا طریقہ آ گیا اور وہ اپنے طریقے پر عمل کرتا رہا۔ نہیں، وہ ایک مستند طریقہ موجود ہے، ایک کلی جامع مستند معیاری وہ طریقہ موجود ہے۔ آپ اس معیاری طریقے کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی اس کا مطلب ہے کہ دماغ کے اندر فتور ہے، نیت میں فتور ہے، دماغ میں کوئی کجی ہے، کوئی ٹیڑھ پن ہے، کوئی خرابی ہے، نیت میں بھی خرابی ہے، عمل میں بھی خرابی ہے۔ ایک جامع مستند یقینی چیز کو چھوڑ کر ایک گمان والی چیز کے پیچھے چلنا، موہوم چیز کے پیچھے چلنا، بانت بانت کی بولیاں جس کو کہتے ہیں، ایک ادھر سے ایک بولی بولتا ہے، وہ جس طرح وہ مینڈک ٹاں ٹاں کرتے ہیں، بھائی اس سے تو طریقہ نہیں ہوتا، یہ تو طریقہ نہیں ہے۔ سنت کو چھوڑ کر ظاہر ہے کہ پھر تو باندھ باندھ کی بولیاں ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، وہ تو گمراہی ہے۔ لِتُخْرِجَ، دیکھیں نا اب اس پہ غور کریں، لِتُخْرِجَ، اخراج کا تو مطلب یہ ہے کہ اسے کو اسی طرح پکڑ کر کے لے جاؤ۔ گویا کہ سنت رسول اتنا واضح طریقہ عمل ہے، اتنا واضح شاہراہ ہے کہ اگرچہ پیغمبر کو تو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو توفیق دو، توفیق تو اللہ دے گا، لیکن توفیق سے ایک درجہ نیچے کی جو چیز ہو سکتی ہے وہ قرآن اس کی نسبت پیغمبر کی طرف کرتا ہے۔ گویا کہ پیغمبر لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں، پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ یہ توفیق نہیں ہے، لیکن توفیق سے اگر ایک درجہ نیچے کوئی چیز ہے تو وہ یہی سنت ہے۔ سنت کو چھوڑ کر آپ جہاں جتنا بھی نیچے آئیں گے تو گہرے کھڈ میں جا کر گریں گے۔ یہ سنت وہ رسی ہے جو آپ کو گہرے کھڈے میں گرنے سے بچائے گی۔ سمجھ آتی ہے بات؟ لِتُخْرِجَ کے نقطے کو سمجھ گئے آپ؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ ظلمات میں دو باتیں زیادہ اہم
سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ظلمات اور نور، نور روشنی وہ ایک ہے، بس وہ ہمیشہ ایک رہی ہے، وہ ہمیشہ ایک رہی ہے۔ روشنی کیا ہے؟ ہر پیغمبر نے توحید کی بات کی، توحید وہی روشنی۔ ہر پیغمبر نے آخرت کی بات کی ہے، ہر پیغمبر نے اتباع رسول کی بات کی ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ روشنی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں۔ اور ظلمات جو توحید کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں جو شرک اور کفر کی چیزیں ہیں، اس کی شکلیں مختلف ہیں، شکلیں اس کی مختلف ہیں۔ مختلف شکلوں کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ خود کسی بات پر متفق نہیں ہے۔ بھائی تم اپنے درمیان اتفاق پیدا کر لو، ہماری بات بعد میں کر لو، تم تو خود ایک بات پر متفق نہیں ہو، کس کی بات مانے؟ اس دور میں اسلام کی بات چھوڑ کر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے کہ اسلام کی بات چھوڑ کر ہمارے پاس، تو آپ کہتے ہیں یار تم بتاؤ تمہاری حیثیت کیا، تم کیا ہو؟ تم ملحد ہو، ایتھیسٹ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، قادیانی ہو، پرویزی ہو، کوئی غامدی شامدی ہو، کیا چیز ہو بھائی؟ تم کیا بل تم اپنا ایک جگہ ٹک تو جاؤ نا بھائی۔ ظلمتوں کی تو بے شمار قسمیں ہیں، قسمیں، اور یہ ظلمتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشت و گریبان بھی ہیں، مشت و گریبان بھی ہیں۔ ایک توجیہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی ہم ایک سیدھے راستے پر جا رہے ہیں اور تمہارے پاس پگڈنڈیاں ہے، تو ایک پگڈنڈی پر جاؤں گا تو وہ کہیں گے یار وہ دوسرے پر ڈال رہے ہو، دوسرے کہتے ہوئے تیسرے پر جاؤ، کہتے ہیں پہلے والے پر آ جاؤ۔ کیوں ہمیں حیران و پریشان کرتے ہو؟ حیرانی اور پریشانی سے نکلنے کا یہی طریقہ ہے جو ایک شاہراہ ہے، سیدھی شاہراہ ہے، روشنی اس پہ لگی ہوئی ہے، جگہ جگہ لائٹس لگے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے راستے ہیں، اس میں لکیریں ہیں تیز ٹریفک کے لیے اور کم، کسی کو زیادہ کچھ ملا ہوگا، کسی کو کم ملا ہوگا، کسی کی سپیڈ کم ہوگی، کسی کی زیادہ ہوگی، یہ باتیں ہیں وہ، لیکن راستہ ایک ہے۔ اسی کو چھوڑ کر ہم پگڈنڈیوں پر جائیں اور ہر پگڈنڈی پر کوئی شیطان کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں ادھر آ جاؤ، ہر جگہ پہ ایک شیطان کھڑا ہے۔ تو ظلمات ہیں، ایک توجیہ بھی۔ دوسرے انداز سے دیکھیں تو یہ توجیہ بھی ہو سکتی ہے کہ ظلمات جو ہے وہ اسلام کے مقابلے میں جو کفر کی شکلیں ہیں، وہ کفر اپنی شکلیں تبدیل کرتا ہے۔ شکلیں کیوں تبدیل کرتا ہے؟ تاکہ لوگ دھوکہ کھائیں۔ اگر کفر ابتدا سے اسی ایک شکل میں لوگوں کے پاس آتا تو ابھی تک تو لوگ اس کو سمجھ چکے ہوتے کہ یہ تو وہی پرانی چیز ہے، وہ دا پخوانا ایک خر دے کتے بدل کری دا حالانکہ پی جنی۔ اب کفر کی یہ دھوکہ بازی ہے، کفر کی دھوکہ بازی ہے، اور اہل کفر کی یہ عیاری ہے، مکاری ہے، چال بازی ہے، چالاکی ہے کہ وہ شکلیں بدلتے رہتے ہیں۔ پہلی شکل میں ایک دفعہ ایک شکل میں آتا ہے، آپ کہتے ہیں یار اس شکل میں اگر آ گیا تو پھر تو میں تو اس کو پہچان، وہ شکل بدل دیتا ہے تو پھر آپ پھر دھوکہ کھا دیتے ہیں، وہ پھر شکل بدل دیتا ہے تو آپ پھر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو دھوکے دینے کے لیے کفر مسلسل اپنی شکلیں تبدیل کرتا ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اس کے پاؤں نہیں ہے۔ یہی بات آگے اسی صورت میں قرآن دوسرے انداز سے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ وہ ادھر ادھر باندھ کی بولیاں ہیں، اس کی کوئی ایک مستقل شکل نہیں ہے، کوئی مستقل دعوت نہیں ہے۔ کس کی طرف بلاتے ہو؟ کبھی بتوں کی طرف بلاتے ہیں، کبھی کسی فرعون کی طرف بلاتے ہیں، کبھی نفس کی بندگی کی طرف بلاتے ہیں، کبھی خواہشات کی طرف بلاتے ہیں، کبھی آزادی کے نام پر بلاتے ہیں، کبھی دنیا کے عیش و عشرت کے نام پر بلاتے ہیں۔ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، زمین کے اندر اس کی جڑیں نہیں ہے۔ اور کلمہ توحید کی تو جڑیں ہیں، اصلها ثابت وفرعها في السماء۔
یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ظلمات کا مصداق کیا ہے؟ تو ظلمات کا پہلا مصداق تو کفر ہے، ایمان کے مقابلے میں کفر، شرک، یہ ہے بنیادی طور پر ظلمات۔ لیکن ایمان لانے کے بعد بھی اور ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی آدمی اندھیروں میں ہو سکتا ہے، یہ دونوں باتیں ہیں۔ تو لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لوگوں کو نکالو تاکہ تم لوگوں کو نکال لاؤ اندھیروں سے روشنی کی طرف، کافروں کو ایمان کی طرف اور گمراہوں کو ہدایت کی طرف، بدعملوں کو عمل صالح کی طرف، بد کرداروں کو بہترین کردار کی طرف۔ یہ دونوں باتیں وہ بھی ظلمات ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں گے نا ظلمات تو کفر کو کہتے ہیں، آپ مسلمانوں کو بھی ظلمات میں کہتے ہیں۔ تو آگے آیت نمبر 5 پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم مومن قوم نہیں تھی؟ مسلمان قوم تھی۔ کافر تو وہ فرعون ہی تھے، یہ بنی اسرائیل تو مسلمان قوم تھی لیکن بد کردار تھی، بد عمل تھی، فاسق قوم تھی، لیکن تھی تو مسلمان قوم۔ تو اخرج قومک من الظلمات الی النور، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو پتہ چلا ظلمات دونوں۔ تو پہلی والی جو ظلمت ہے کفر کی ظلمت، اس سے ایمان کی طرف اور روشنی کی طرف جانے کا بھی طریقہ ہے سنت رسول کا اتباع، قرآن و سنت کا اتباع، اور سنت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ سنت آپ کو راستہ دکھاتا ہے، تو راستہ دکھانے بغیر آپ کیسے جا سکتے؟ اور ایمان کے بعد اگر آپ بد کرداری میں، بد عملی میں، فسق میں، فجور میں کوئی قوم مبتلا ہے تو اس فسق و فجور اور بد کرداری اور بد عملی سے نکلنے کا طریقہ بھی کیا ہے؟ سنت رسول کا اتباع، سنت رسول کا اتباع، قرآن و سنت کا اتباع، اور سنت رسول وہی راستہ۔ اور لِتُخْرِجَ النَّاسَ، اب یہاں پہ بھی دیکھ کے غور کریں اسی آیت کو اور پھر بوڑھی والی سے آیت، لِتُخْرِجَ النَّاسَ، الناس سارے انسانوں کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے پیغمبر نہیں، لِتُخْرِجَ الْعَرَبَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ نہیں فرمایا، لِتُخْرِجَ أَهْلَ مَكَّةَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ نہیں فرمایا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ یہ اس زمانے کے جو بدبخت لوگ ہیں غامدی ٹائپ کے، یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف حجاز میں اسلام کو غالب کرنا تھا، تو صرف حجاز والوں کو گمراہی سے نکالنا تھا، تو تم یہ کہہ دو نا کہ میں گمراہ اچھا ہوں، تمہارے گمراہی سے نکالنے کا بندوبست تھا کہ نہیں تھا؟ تو کہتے نہیں تھا، تو نہیں تھا تو گمراہ ہے نا، ہمارے نکالنے کا تو بندوبست تھا اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ہم تو کہتے ہیں یار ہم تو گمراہی سے نکلنے کا، پوری دنیا کو گمراہی سے نکالنے کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا سارے انسانوں کے لیے، ہم بھی وہ انسان ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی وہی ہادی تھے جو لوگوں کو روشنی کی طرف، گمراہی سے روشنی کی طرف نکالتے، تو ہم نکل آتے ہیں۔ بتاؤ تو کہتے ہیں نہیں وہ حجاز والوں کے لیے تھا، تو حجازی نہیں ہے، تو غامدی، ویسے جھوٹ بولتا ہے کہ تو غامدی ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو کہاں کا قصور کا رہنے والا ہے کہ پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا ہے؟ ہاں، تو تمہارے لیے تو تم کہتے ہیں نا وہ ان کے لیے تھا، نہیں وہ جو اسلام کا غلبہ تھا وہ بھی ان کے لیے تھا، اور وہ جو جہاد کی باتیں تھی وہ بھی ان کے لیے تھی، اور وہ بھی جو تو عرب نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تو گمراہ ہے، تمہارے لیے انتظام نہیں ہے، اور اگر تو ان سے ہدایت لیتا ہے تو پھر غلط کرتا ہے، وہ تمہارے لیے ہے نہیں۔ بھائی یہی باتیں تو ہم یورپ والوں کو کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو بنی اسرائیل کے کھوئے ہوئے بھیڑوں کو راہ راست پر لانے اور گھر تک لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں،
تو بنی اسرائیل ہے، یورپ والے تو بنی اسرائیل نہیں ہیں، تو تم کیسے سمجھتے ہو کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں؟ صحیح فالوور بنو، پھر تو ٹھیک ہے۔ تو یہی بات ہم ان گمراہوں سے بھی پوچھتے ہیں۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رسول ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ کتاب انزلناہ الیک، ایسی کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تو نکال لے انسانوں کو، مشرک اور کافر انسانوں کو بھی، اور گمراہ اور بدعمل اور بد کردار مسلمانوں کو بھی، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور نکالو کے مطلب میں کی بات سمجھ گئے؟ نکالو توفیق ہے، لیکن توفیق نہیں ہے۔ توفیق سے ایک درجہ نیچے اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہی ہے جو سنت کرتی ہے، اور یہ چیز آپ ہاتھ سے دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی میں پڑے رہیں گے اور پڑے رہیں گے یہاں تک کہ اوندے منہ جہنم میں جائیں گے، اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اب یہاں پہ ایک بات آ گئی، اچھا وہی توفیق والی بات کے لیے لِتُخْرِجَ النَّاسَ، پھر تو توفیق ہو گئی۔ تو اس ضمنی بات کو سمجھانے کے لیے قرآن نے تصریح فرمائی کہ نہیں، توفیق پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ اللہ کا اذن ہے، اللہ تعالیٰ کا اذن ہو، اس کی طرف سے اجازت ہو تو لوگ راستہ پائیں گے، ورنہ بہترین سے بہترین طریقے سے آپ ہدایت کا راستہ کھولے، پیغمبر کھولے، ہم تو چھوڑے، پیغمبر کی بات ہو رہی ہے۔ پیغمبر سے زیادہ بہترین معلم اور مبلغ کون ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی پیغمبر جیسا بنے اس سے بہتر تو اسی بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ان آیات سے جو بات سمجھ آ جاتی ہے، کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ توفیق بھی پیغمبر کے ہاتھ میں ہے، نہیں جی، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اذن سے۔ دیکھیں نا، رب ہے ان کا، بِإِذْنِ اللہ نہیں فرمایا، یعنی بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کا بھی وہ رب ہے، تو جو ان کا رب ہے تو ان کی تربیت تو وہ کرے گا۔ خود اس بات میں وہ سوال جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ میں اس کا جواب موجود ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، تو وہ تو بس جس کو چاہے گا تو دے دے گا، نہیں ہاں یہ تو بات ہے، چاہے گا تو دے دے گا ہدایت، چاہے تو نہیں دے گا۔ تو پھر ہم تو بس کچھ بھی نہیں ہوئے، پھر ہم کیا ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا۔ ہاں، اس لحاظ سے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اختیار تو لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء، اختیارات تو پیغمبر کے پاس بھی نہیں، اختیارات تو اللہ کے پاس ہے۔ لیکن وہ ہے رب، وہ تمہارے ساتھ بے تعلق نہیں ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارا بھی خالق ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی تربیت کرنے والا ہے، تمہارا بھی حاکم اور بادشاہ اور مربی بھی ہے۔ تو جب وہ تمہارا رب ہے تو تم اس پر بدگمانی کیوں کرتے ہو؟ کہ ایک طرف وہ اس بات کا دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میری تربیت کرے گا، اور پھر وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے توفیق دے دے اور مجھے توفیق بھی نہیں دے گا، تو یہ بدگمانی تم کرتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دماغ کے اندر کوئی کمی خرابی ہے، خود تمہاری سوچ اور فکر غلط ہے، اور رب کی ربوبیت میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر تمہیں ہدایت نہیں ملتی اور اللہ تعالیٰ کی مشیت تمہارے بارے میں یہ ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، اس کے باوجود وہ تمہیں ہدایت نہیں دیتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی تمہارے اندر ہے، تو چاہتا نہیں ہے، تو شرائط نہیں پوری کرتا، تو شرائط پوری کر، سمجھ میں آتی ہے؟
وہ نوشیرے کا ایک پشتو کا شاعر عبداللہ بڑا مشہور تھا، عجیب عجیب اس کے اشعار ہے، میں سنتا ہوں، میرے پاس وہ اس میں ہے، موجود ہے. وہ خپل نہیں کہ خپل شی مدعی زبد یار کم نو سنگ دی پردیا ردن نہ پدربار کم. پرایا آدمی کوئی اپنے گھر لے آتا ہے، اپنا بنا کر لے آتا ہے، اپنا بنایا تو گھر لے آیا. ہاں جی، ہر ایک کے لیے تو گھر کے دروازے نہیں کھولے جاتے، ہر ایک کے لیے تو گھر کے دروازے نہیں کھولے جاتے. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. اللہ کی اجازت سے یہ کام ہوگا، توفیق اللہ دے گا، تو اللہ کی توفیق سے یہ کام کرے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق ملے گی تو یہ کام ہوگا. ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی تو ان کو ہدایت ملے گی، وہ نکلیں گے. اور وہ جو ان کو توفیق ملے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، اور اللہ تعالیٰ رب ہے، وہ تربیت میں اس کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. وہ خود اپنے آپ کو رب کہتا ہے، رب کا نام اس نے اپنے لیے مقرر کیا، ہم نے نہیں مقرر کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنے اندر وہ قابلیت تو پیدا کرے. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہرو منزل ہی نہیں. کوئی راستہ چلنا چاہے تو ہم دکھائیں گے، کوئی چلنا ہی نہ چاہے تو ہم کیسے دکھائیں گے؟ دکھایا تو ہے، توفیق اسے دیں گے جو چلنا چاہے. الى صراط العزیز الحمید. الى النور، روشنی کیا ہے؟ اسی کی تفسیر ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا لتخرج الناس من الظلمات الى النور. روشنی کی طرف ان کو نکال لاؤ، اور وہ روشنی کیا ہے؟ الى صراط العزیز الحمید، اس ذات کے رستے کی طرف جو عزیز بھی ہے، غالب قوت والا ہے. عزیز پشتو اردو میں عزیز رشتہ دار کو کہتے ہیں. جی عزیز عربی میں دونوں معنوں میں ہے، اور عزیز اسے بھی کہتے ہیں جو آدمی کو پیارا ہو. اردو میں بھی کہتے ہیں یہ ہمارے ایک عزیز ہیں، اس کا مطلب ہے ہمیں بہت پیارے ہیں. وما انت علینا بعزیز، قرآن میں بھی ہے وما انت علینا بعزیز. اس کا یہ مطلب یہ بھی ہے کہ تو پما ڈیر گران نے ڈیر امینم در سر نشتہ، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور غالب اور قوت کا معنی تو ہے ہی عزیز میں. تو العزیز کا مطلب ہے کہ وہ سب پر غالب ہے، اس کی قوت ایسی قوت ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، جس کے اوپر آنکھ اٹھا کر کوئی دیکھ نہیں سکتا. کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ وہ اس کی قوت کو چیلنج کر دے. اور الحمید جو ستودہ صفات ہے، جو اپنا آپ لائق حمد ہے، کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے وہ خود لائق حمد ہے. کوئی زبان قال سے اس کی تعریف کرے یا نہ کرے یہ کوئی بات نہیں ہے. ہر شخص اور ہر چیز، ہر مخلوق کی حالت اس بات پر گواہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. تو یہ الحمید اپنا آپ خود بجائے خود ستودہ صفات ہے، اپنے آپ میں حمید ہے. الى صراط العزیز الحمید. اللہ تعالیٰ کا رستہ جو غالب ہے اور جو ستودہ صفات ہے، وہ رستہ، اس رستے کا مطلب سارے راستے اللہ تعالیٰ کے. یہ جو آپ کالج میں آتے ہیں یہ راستے کس کا ہے؟ یہ سارے راستے اللہ کے. اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ کے راستے میں نکلو. بھائی خدا سارے راستے، وہ جو واشنگٹن جاتے ہیں وہ راستے بھی تو اللہ کے ہیں. ہاں، وہ جو بتکدے کو جاتا ہے وہ راستہ بھی تو اللہ کا ہے. ہاں، وہ جو دہلی کو جاتا ہے وہ راستہ بھی تو اللہ کا ہے. صرف مکے والا راستہ تو اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے. تو اللہ کے راستے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ راستہ جو اللہ کی رضا کی طرف جاتا ہے، جو اللہ کی خوشنودی کی طرف جاتا ہے، جو جنت کی طرف جاتا ہے.
جو اصل حقیقی کامیابی کی طرف جاتا ہے. اور پھر فرمایا اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ جو رستہ ہے اسلام کا، من الظلمات الی النور، اس رستے پر جانے کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے. یہ جو جدید روشن خیالی ہے یہ بھی ظلمات ہے. نام سے کوئی اندھیرا روشن نہیں ہوتا. آپ اندھیرے میں بیٹھ کر روشنی کی گردان کرتے رہیں اور 10,000 مرتبہ روشنی کی ورد کرے، گردان کرے تو روشنی آ جائے گی. اور روشن خیالی، نام روشن خیالی، تاریخ خیالی کا نام روشن خیالی رکھا. اور فارسی میں کہتے ہیں کہ کافور، زنگی کا نام کافور رکھا. زنگی کا نام کیا رکھا؟ کافور رکھا، بالعکس رکھا. سمجھ میں آتے؟ وہ جو متنبی اس کی بڑی تعریفیں بھی کرتا تھا، پھر آخر میں اس کو ایسی تیسی بنا دی کہ بس سمجھ میں آتے. لقد ضل قوم بأصنامهم وأما بزق رياح فلا وتلك سموت وذا ناطق إذا حركوه فساء وهذا. ایسی اس کی ستیہ ناش کر دی. تو روشنی، اب تاریخی کا نام روشنی رکھ دے. سمجھ میں؟ جدید علوم کی ڈگریوں سے بھی آپ روشنی میں نہیں آ سکتے. دنیا جہان کی ساری لوجیاں پڑھ لے، بایولوجی، فزیالوجی، فلان لوجی اور فلان لوجی، جتنی دنیا جہان کی لوجیاں ہیں نا، سارے کے سارے اپنی چادر میں جمع کر دے، کوٹ کی جیبیں بھر دے، ڈگریوں سے اپنا کمرہ بھر دے، پھر بھی تم روشنی کی طرف نہیں آ سکتے ہو جب تک قرآن کی بات نہ ہو، رسول اور سنت کی بات نہ ہو. یہ اس کی بات نہیں ہے. تعلیم یافتہ لوگ بھی اندھیروں میں ہیں. جو آپ کی تعلیم یافتہ کہتے ہیں، آپ کو بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے جی، اعلیٰ ڈگریوں کے حامل ہیں، اعلیٰ ڈگریوں کے حامل ہیں جی، یورپ سے ڈگریاں لے کر آئے ہیں، یورپ سے ڈگریاں لے. یہ بقول مولانا مودودی یہ ڈگریاں کیا ہے؟ یہ موت کے پروانے ہیں. علی گڑھ میں مولانا مودودی نے تقریر کی، کہتے ہیں میں تمہیں مبارکباد دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آیا ہوں کہ موت کے پروانے جن لوگوں میں تقسیم ہو رہے ہیں ان کے نبض دیکھ کر میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی میں زندگی کی کوئی رمق باقی ہے تو میں اس کا علاج کر دوں. تو موت کے پروانے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رنگ میں رنگا ہوا ہے. تو مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ کر آپ اپنے سمجھتے ہیں کہ مجھے قرآن کا متبادل مل گیا ہے، مجھے سنت کا متبادل مل گیا ہے. یہ کون سی بات ہے تمہارے دماغ کے اندر؟ نہیں جی، یہ ظلمات ہے، یہ ظلمات ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ساری دنیاوی علوم کیا ہے؟ یہ تمہاری زبان کو چالاک کر دیں گے لیکن تمہارے دل کو صاف نہیں کریں گے. زبان کی چالاکی اس میں بڑے چالاک، تر ایک ہی سانس میں اتنی بولیاں بولتے ہیں، سمجھ میں آتے. زبان اتنی تیز چلتی ہے کہ آپ سمجھے کہ یہ تو بڑے ماہر ہیں، بس ان کی ساری مہارت صرف زبان کی حد تک ہے. علوم دنیاوی کے بحر میں غوطے لگانے سے زبان تو صاف ہو جاتی ہے، دل طاہر نہیں ہوتا، دل پاک نہیں ہوتا. دل کی طہارت کے لیے آپ کو قرآن و سنت کی طرف آنا ہو، اور دل پاک نہیں ہے تو پھر آپ بے باک بھی نہیں. وہ کیا ہے کہ اقبال کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دل شوق سے خالی ہے، نظر پاک نہیں ہے. اسی طرح ہے غالباً. پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے؟ جب خود تمہارے اندر اندھیرا ہو، جب خود تمہارے اندر چور بیٹھا ہو،
تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ تو بے باک نظر سے کسی کو دیکھے. خود تمہارے اندر چوری ہوگی تو پھر وہ چور تمہیں کہے گا کہ یار اتنا نہ دیکھو آگے. ہاں، یہ جو آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرتا ہے وہ وہی کرتا ہے جس کے دل میں کوئی چور نہ ہو. دل میں کوئی چور نہ ہو. تو یہ تو دل میں چور بٹھاتے ہیں. چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر. چہرے ان کے اسی لیے روشن ہے کہ وہاں پہ دھوپ نہیں نکلتی. دھوپ نہیں نکلتی. دھوپ نہیں نکلتی تو ان کے چہرے روشن. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان کیا. ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ بڑے یہ مخنے سمرنا خیجی یہودی دے مخنا مرنا خیجی بیخ دیو جو خطرنا پیجری نو خیسته خیسته گیری پریخی رنگونه خدا گو یسم سرو سپین دی شادوگانو ها نسل خدا گوی دی دے و یر داسه و داسه خیسته نو تعالی کو حضرت بلال راغه نو سکے پکانو میں بولی تے رنگ تا گورے تے پوئے حسن ستوئی نور ستوئی. وہ روشنی نہیں ہے. تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر. یہ تو موم کی ناکیں ہیں. یہ تو ہر محفل میں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ یہ تو وہی قبیلہ ہے. نخوض مع الخائضین. مجلس میں جو بھی ہوتا کہتے ٹھیک ہے اور یہ ہم تو سب. یہ پھر بھی روشنی نہیں. من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض. اب دیکھیں ایک طرف تو بتا دیا 3 باتیں کی. من الظلمات الى النور روشنی کی طرف. پھر کہا روشنی کیا ہے الى صراط العزیز الحمید. اور یہاں پہ العزیز الحمید کا مطلب کیا ہے واضح. دوسرے صفات میں سے یہ صفات الى صراط العزیز وہ غالب ہے. وہ پیغمبر کے بغیر بھی تمہیں یہیں سے پکڑ کر لے آتا ہے. لے سکتا ہے لیکن نہیں لاتا. وہ غالب تو ہے. اگر وہ چاہے سارے دنیا کو ہدایت دینا تو کون اس کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے. وہ عزیز ہے. وہ غالب ہے. وہ چاہے تو سب کو گلے سے پکڑ کر ہدایت کی طرف لے آئے گا لیکن یہ اس کی حکمت نہیں ہے. اور الحمید ہے. اس کے باوجود کسی کو لاتا ہے کسی کو نہیں لاتا. اس کے باوجود بھی وہ حمید ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے حمید ہونے میں. سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن اس کے باوجود پھر بھی ایک دوسری بات کی. اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اس کی ضرورت تھی. بنیادی طور پر ضرورت یہ تھی کہ اتنا زور جو لگاتا ہے کتاب بیچتا ہے کتاب نازل فرماتا ہے پیغمبر بھیجتا ہے پیغمبر کو کتاب کے علاوہ بھی کوئی تعلیم دیتا ہے پھر اس کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ تو لوگوں کو ہدایت کی طرف روشنی کی طرف اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آ. اور پھر یہ بھی فرماتا ہے کہ میں عزیز ہوں میں اس کے بغیر بھی یہ کام کر سکتا ہوں لیکن میری حکمت یہ ہے کہ میں نے یہ طریقہ اور یہ سنت جاری کی ہے ہدایت کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کوئی فائدہ ہے. اتنا زور لگاتا ہے اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے. تو اس سوال کو دفع کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. وہ بھی نیاز ہے. وہ سب کا مالک ہے. ساری چیزیں اسی کی ہے. آسمان زمین اسی کی ہے اور اسی کے اندر جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے. تو کیا پاپڑ بیلے گا تو کیا کرے گا تو خدا کی کیا کشتی اور اس کا بیڑا پار لگا دے گا تو کیا کام کر سکے. سب کچھ تو اسی کا ہے ہی پہلے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی فائدے کا محتاج نہیں. وہ تو لہو ما فی السماوات وما فی الارض. تو زمین کے کسی چھوٹے ٹکڑے میں کوئی تھوڑا سا کام کر لے گا. پوری زمین میں بھی کام نہیں کر سکتے. لیکن پوری زمین میں کام تو پیغمبروں نے کیا. باقی کس نے کیا؟ رسول کے علاوہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو پوری زمین پر اپنی
اس کے اثرات ڈالے. ٹھیک ہے بڑے بڑے لوگ ہیں, آج بھی مولانا مودودی کے اثرات ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں, لیکن یہ تو صرف مولانا مودودی کو اللہ تعالیٰ نے لوگ بھی دیے, ساتھی بھی دیے, انہوں نے قربانیاں بھی پیش کی, تو ایک آدمی تو نہیں کر سکتا. لیکن اگر تو کچھ کر بھی چاہے تو وہ تو پہلے سے اللہ تعالیٰ کا ہے, وہ تو پہلے سے اللہ تعالیٰ کے, لہو ملکیت اسی کی ہے. جب ملکیت اسی کی ہے تو بندگی بھی اسی کی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کی ملکیت میں ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. تو جب وہ ساری سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے, تو پھر اگر انسان یہ کام نہ کرے جو پیغمبر اس کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالتا ہے, اور کوئی اس کی بات نہ مانے, تو پھر خدا کا تو کچھ بگڑتا نہیں ہے, خدا کا تو کچھ بگڑتا نہیں ہے. تو پھر اس کا کیا نقصان ہوگا؟ تو نقصان یہی ہوگا نا کہ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ, ان کو سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. یہی نقصان ہوگا, خود اپنا نقصان ہوگا. فائدہ بھی اس کا اور نقصان بھی اس کا اپنا. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ, اور تباہی ہے. ویل, ویل کہتے ہیں نا جہنم میں ایک گھڑا ہے, یوکندہ دوزخ, جہنم میں ایک گھڑا ہے. اور ویل ویسے بھی تباہی, ویل یا ویلتا, ویل افسوس, فریاد, چیخ پکار, بکا, آہ بکا, افسوس, فریاد. جی وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ, اور تباہی ہے کافروں کے لیے عذاب شدید کی وجہ سے کہ ان کو سخت عذاب میں مبتلا ہونا ہوگا. اور کافر کون ہے؟ وہی ہے جو ظلمات میں رہے, جو ظلمات میں رہے, جو روشنی کی طرف نہ نکلے, جو اپنے آپ کو اس قابل نہ بنائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. توفیق کی قابلیت اس کو ضائع کر دے. قابلیت تو ہوتی ہے انسان میں, سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو پیدا کیا ہو اور اس میں ہدایت کی قابلیت نہ ہو تو پھر اس میں مطالبہ نہیں ہوتا. قابلیت تو فرعون میں بھی تھی, فرعون میں بھی قابلیت تھی, حالانکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. اگر قابلیت نہ تھی تو پانی میں ڈبکیاں کھاتے وقت وہ 3 کلمہ ایک دفعہ کیسے پڑھ لیے؟ تو پڑھ تو سکتا تھا, مان تو سکتا, ادھر تو مان لیا. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين, ادھے دماغ دا پندو نہ دے عقل مشغول راغے, ابھی سمجھ گئے. ہاں جی, تو قابلیت نہ تھی تو پڑھ کیوں لیا؟ قابلیت تھی لیکن وہ کرسی اس میں رکاوٹ تھی, وہ چمک دمک رکاوٹ تھی. جب چمک غائب ہو گئی تو اس نے سب کو دیکھ, یہ چمک دمک یہ آنکھوں کے پردے ہیں, یہ ظاہری دنیا کی جو, اسی لیے تو قرآن نے فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اس چمک کی وجہ سے تمہاری آنکھیں چندیا گئی ہیں. آپ نے کبھی برف میں سفر کیا ہو تو پتہ چل جاتا ہے, میں نے کیے ہیں سفر برف میں سفر کر, جب ادھر ادھر دیکھے پورا ماحول برف ہی برف, تو آپ کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں. اور بعض علاقوں کے مقامی طور داغے دپار لغات وہی اسپینسترگے پہ وہ لگے, تو اسپینسترگے پہ وہ لگے بدا سنگ دا اور اسپین اس طرح استر کے بمرے سے پری اسپین بشی. یہ جو دنیا کی بڑی بڑی کرسیاں ہیں, بڑے بڑے مزے ہیں, بڑے بڑی چیزیں ہیں, اس سے آنکھیں چندیا جاتی ہیں. جب یہ منظر ہٹ جاتا ہے, جب یہ اس کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے تو تم اصل حالت میں آ جاتے ہو. یہ ایک نشہ ہے, نشہ اتر جائے گا تو پھر ٹھیک ٹاک آدمی ہو. نشہ ہو تو پھر ایسی باتیں کرتے ہو کہ بس لوگ کہیں گے کوئی افلاطون ہے. وہ منخل جو غزل کا بادشاہ ہے, آپ نے پڑھا ہے ہماسا میں, منخل یشکری, اس کو شہنشاہ غزل کہتے ہیں. وہ غزل کا بڑا بادشاہ ہے. سید قطب رحمہ اللہ نے اس کے کچھ اشعار اپنے تفسیر میں نقل کیے ہیں. وَلَقَدْ شَرِبْتُ مِنَ الْمُدَامَةِ بِالصَّغِيرِ وَبِالْكَبِيرِ
بڑے ڈول سے اور بڑے گلاس سے اور بڑے جام سے بھی میں نے پیا اور چھوٹے جاموں سے بھی پیا. فَإِذَا انْتَشَيْتُ فَإِنَّنِي رَبُّ الْخَوَرْنَقِ وَالسَّرِ. جب میں نشے میں ہوں تو بڑے بڑے قلعے میرے ہوتے ہیں. قلم زمادہ ہوتا ہے، دا چلو کے وہاں چلو کے، ادھر حکم دیتا ہوں ادھر حکم دیتا ہوں، نشے میں. وَإِذَا سَحَوْتُ فَإِنَّنِي رَبُّ الشُّوَيْحَةِ وَالْبَعِيرِ. جب نشہ اتر جاتا ہے تو میں تو بکریوں کا مالک ہوں، بھیڑوں کا مالک، اونٹوں کا مالک ہوں. پھر بات ٹھیک کرتے ہیں، دماغ ٹھکانے لے آ جاتا ہے. نشہ ہے، نشہ اتر گیا تو فرعون نے کلمہ پڑھ لیا. جی ویل للکافرین، کافرین، کفر چھپانا. کوئی چیز ہے جس نے اس کی عقل کو چھپا دیا ہے، کوئی چمک دمک ہے جس سے اس کی آنکھیں چندیا گئی ہیں، اور اسلام اس کی آنکھوں کو بینا کرنا چاہتا ہے. کہتے دیکھو ذرا، آنکھیں کھول، کھول آنکھ، فلک، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، ہاں، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. دنیا کے حالات دیکھو، دنیا کہاں جا رہی ہے، تو ابھی تک خواب میں پڑے رہے ہو. کفر، اس نے اپنے آنکھوں پر پردہ ڈالا اور دماغ پر پردہ ڈالا ہے اور پردہ رہنے دیا ہے، تو عذاب تو ہوگا. جب آپ آنکھیں بند کر دیں اور دوڑ لگائے، میں کہتا ہوں نہ دوڑو، کہتے نہیں دوڑوں گا. تو دوڑوں گا تو ابھی بس چند سیکنڈوں کے بعد یا تمہارا سر پٹا ہوگا یا کسی گڑھے میں گر گئے، وہ تو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، کمر ٹوٹ جائے گی. نہ کرو نا، اپنے آنکھوں پر پردے نہ ڈالو، پردے ہٹاؤ، پردے ہٹاؤ، ہاتھ نہ رکھو. جب تم جا رہے ہو تو کھلے آنکھ ہو جاؤ. اسلام تمہاری آنکھیں کھولتا ہے. جی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. عذاب شدید کی وجہ سے کافروں کے لیے بہت بڑی تباہی ہے، تباہی ہے. لیکن عذاب شدید خود تباہی ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. یعنی ہماری سمجھ میں تو یہ بات آتی ہے کہ یہ عذاب بجائے خود تباہی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ تباہی کی وجہ سے بہت بڑے عذاب شدید کی وجہ سے بڑی تباہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عذاب شدید تو ایک چیز ہے جو تمہاری سمجھ میں تھوڑی بہت آ جاتی ہے، لیکن اس عذاب شدید میں پڑنے سے جو تباہی دماغ انسان کو ملتی ہے، اس کا احساس تم نہیں کر سکتے. اس کا احساس نہیں ہو سکتا جب تک اس میں پڑے نہ. لیکن دنیا میں جو لوگ مصیبتوں میں ہیں، ہم یہ تو کہتے ہیں وہ جیل میں ہیں، ہم کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں ہتکڑیاں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو لٹکایا گیا ہے، ہم کہتے ہیں اس کو پانی میں ڈبکیاں دی جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو مارا جاتا ہے. لیکن کیا ہمیں وہ احساس ہوتا ہے جو احساس خود اسے ہوتا ہے جو ان حالات سے گزرتا ہے؟ وہ احساس ہمیں کیسے ہوگا؟ تو قرآن صرف یہ نہیں کہتا کہ عذاب شدید ہے، کہتے ہیں عذاب شدید کی وجہ سے بہت بڑی تباہی ہے. اس تباہی کا تم احساس نہیں کر سکتے ہو. ذرا سوچو، غور کرو. جی وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. کافروں کے لیے عذاب شدید کی وجہ سے بہت بڑی تباہی ہے. الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں، يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، جو محبت کرتے ہیں بیجا، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اس موجودہ زندگی کے ساتھ آخرت کے مقابلے میں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رستے سے، اللہ کے دین سے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ پن نکالتے ہیں اور اس کے ٹیڑھ پن کے پیچھے پڑتے ہیں. أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہی وہ لوگ ہیں جو بہت بڑی گمراہی میں ہے، دور گمراہی میں چلے گئے ہیں. دیکھیں، نور اور ظلمتوں کا مقابلہ ہے. تو نور کے بارے میں جو بات کی وہ کیا تھی کہ وہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ غالب ہے، حمید ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. وہ تمہاری بندگی میں اور تمہاری اچھائی میں اور بلائی میں اور نیک اور صالح بننے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارا خود اپنا فائدہ ہے. اپنا بھلا کرو گے تو ٹھیک ہے، نہ کرو گے تو جاؤ.
جہنم میں جاؤ، ویل للکافرین من عذاب شدید، عذاب شدید کی وجہ سے۔ اب یہ بتایا جاتا ہے کہ ظلمات، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ ظلمتوں میں آدمی ہو تو اس کی نشانیاں کیا ہے اور ان ظلمتوں کی خرابیاں کیا ہیں۔ اب ان ظلمتوں کی خرابیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ظلمتوں کی خرابی تو یہ ہے کہ وہ آپ کو پردوں میں رکھتا ہے۔ دیکھیں، کفر ہمیشہ باتوں کو اور چیزوں کو چھپا چھپا کر آپ کے سامنے ایک رخ پیش کرتے ہیں، دوسرا رخ انہوں نے چھپایا ہوتا ہے۔ دھوکہ کیا ہے؟ دھوکہ یہی تو ہے کہ آپ کے سامنے جو رخ پیش کیا جائے وہ ایک ہو اور پیچھے بات کوئی دوسری ہو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، عیب چھپانا ہمارے دین کا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب باتیں صاف بیان۔ اسلام کے اندر کوئی بات ایسی نہیں ہے جو چھپانے کی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے حکمت کے حوالے سے کچھ لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو ان سے وہ بات شیئر کی جاتی ہے، جن کی سمجھ میں نہیں آتے ان سے نہیں شیئر کی جاتی، وہ دوسری بات ہے۔ وہ تو گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ ماں باپ بچوں کے سامنے ہر بات تو نہیں کرتے، بڑوں کے سامنے کرتے، وہ دوسری بات ہے، لیکن چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ کفر کا خاصہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک رخ پیش کرے گا، پیچھے وہ کوئی بات دوسری ہوگی۔ شیطان نے تو یہی کہا، شیطان نے پہلے سے، کل آپ نے باتیں سنی نا، اسی سے بات جوڑیں گے ساری بات۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے کیا کہا؟ انی لکما لمن الناصحین ما نہاکما ربکما ان تلکما الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ لیکن یہ بات نہیں بتائی کہ میں وہی چیز ہوں جسے خدا نے حکم دیا کہ تمہارے سامنے سجدہ کرو اور میں نے نہیں کیا۔ یہ تعارف یہ نہیں کیا۔ یہ تعارف اگر وہ کرتا تو پھر آدم علیہ السلام اس کی بات مانتا، اس پہ اعتماد کرتا۔ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ شیطان نے اپنا تعارف کس انداز سے کیا؟ انی لکما لمن الناصحین، وما نہاکما ربکما عن تلکما الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ ملکین، فرشتے بن جاؤ۔ اگر یہ کہتا کہ میں نے تمہیں سجدے سے انکار، میں تمہارے خدا کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہیں لأحتنکن ذریتہ، میں تو وہی ہوں، میں نے قسم کھائی تمہاری ذریت کو برباد کر دوں گا۔ یہ باتیں اس نے کی نہیں۔ اور کل بھی میں نے آپ کو مثال وقال الشیطان لما قضی الامر، میں نے دوسری مثال بھی ادھر بھی وہ سچ نہیں بولتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، ظلمات میں پہلی بات یہ ہے، اور جو بھی آپ کو دھوکہ دے گا، جو بھی شیطانی نظام کی باتیں ہوں گی، ان سب کے طریقے یہ ہوں گے کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں گے۔ یہ جو کمیونزم والے لوگ ہیں، یہ کمیونزم کے جو علمبردار ہیں، یہ کہتے ہیں یار غریب کی روٹی کا انتظام، تو غریب کی روٹی کا انتظام تو اسے خود پتہ ہے کہ نہیں ہوگا۔ وہ کبھی کمیونزم غالب، وہ کمیونزم جہاں سے نکلا تھا وہیں پہ ناکام ہوا، تو یہاں پہ کیسے آئے گا؟ وہ زور خود ما پہ غزنی کی دلے دے دل تیرا تستر کی سری کڑی دی۔ تو ہم نے تو دیکھا ہے ماسکو میں کمیونزم کو، اور بیجنگ میں ہم نے کمیونزم کو دیکھا، وہی پہ ناکام ہوا، تو پاکستان میں کیسے آئے گا؟ تو پھر یہ راگے کیوں اللہ پی جاتی ہے؟ بھائی ان کی نوکری ہے، ان کی نوکری ہو، ان کی روٹی کا، کہتے غریب کی روٹی کا انتظام کریں گے، مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنا انتظام کریں گے، تمہارا انتظام ہوگا تو بھاجے گا، نہ ہوا تو انتظار کرو۔ ان کی روٹی کا تو انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ غریب کی روٹی سے مراد خود ہماری اپنی روٹی ہے، ان کو تو پیسے ملتے ہیں، ان پیسوں کی وجہ سے وہ بولتے ہیں۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز ہو جائے غریب، اور غریب ویسے اس کے پیچھے سوڑ تنور پر ٹپاری پسی گرجی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اور آخرت میں جو عذاب شدید ہوگا وہ تو ان کی نظروں سے اوجھل ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے۔ دوسری بات، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرۃ، کہ وہ محبت رکھتے ہیں دنیا سے
آخرت کے مقابلے میں زیادہ. یعنی دنیا کی صرف محبت یہ غلط بات نہیں ہے، لیکن یہ لوگ یحبون الحیات الدنیا علی الآخرت بھی نہیں فرمائے، یستحبون، اس سے زیادہ ان کے بس میں نہیں ہے. یستحبون سے اور کتنے حروف زائد اس میں سما سکتے ہیں؟ جتنے سما سکتے تھے وہ تو انہوں نے لے آئے. یستحبون نہ علاوہ پکڑی کے بلکہ ہا او با دا حروف اصلی شو، او یا خدا مضارعات شو، او سین او تا، ہاں یستحبون. دین علاوہ پڑے کہ نور حروف زائد راضی گنجائش پہ نشتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مزید گنجائش نہیں ہے کسی اضافے کی. اتنی محبت جس میں اضافے کی کوئی گنجائش نہ ہو، وہ محبت دنیا اس کے ساتھ کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں. آخرت کے مقابلے میں یعنی اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ آپ کہیں گے کہ یہ صرف کافر ہیں. دیکھیں نا، کافر تو وہ ہیں جو سرے سے آخرت کو مانتے نہیں ہیں. کافر تو آخرت کو نہیں مانتے. سمجھ میں نہیں آتی بات ہے. یہاں پہ کافر ان کو کہا گیا ہے جو آخرت کو تو مانتے ہیں لیکن آخرت سے زیادہ محبت دنیا کے ساتھ کرتے ہیں. وہ جو سرے سے مانتے نہیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ تو بدتر کافر ہیں. ان کے کردار کا تو نتائج بہت بڑے بھیانک ہے. یہ تو ان لوگوں کے کردار کی بات ہو رہی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں. وہ یہود نہیں مانتے آخرت کو کہ اپنی سمجھ میں، لیکن اپنی سمجھ میں مانتے ہیں. اپنی سمجھ میں مانتے ہیں. عیسائی نہیں کہتے کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، اپنی سمجھ میں مانتے ہیں. یونانی بھی کہتے تھے کہ ہم آخرت کو اپنی سمجھ میں مانتے ہیں. یہ آخرت کو ماننا نہیں ہے. تو جو آخرت کو مانتے ہیں لیکن اپنے انداز سے مانتے ہیں، یا سرے سے آخرت کو نہیں مانتے، دونوں کافر ہیں. لیکن یہ پہلے والے کافر کی بات ہوتی ہے جو آخرت کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو جو سرے سے آخرت کو مانیں گے نہیں ان کی کیا حالت ہوگی؟ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرت، دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں. مومن ایسے ہوتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں لیکن دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں. دنیا سے زیادہ محبت کا مطلب کیا ہے؟ جب دنیا اور آخرت کا نقصان آمنے سامنے ہو تو آخرت کا نقصان ہو جائے تو ہو جائے بھائی، دنیا کا نقصان تو نہیں ہونا چاہیے. اب دنیا کا نقصان برداشت نہیں کرتے آخرت کے لیے، آخرت کا نقصان برداشت کرتے ہیں دنیا کے لیے. جب ایک تکلیف کی بات ہے، یا تو وہ تکلیف، یا دنیا میں تکلیف برداشت کروں گا یا آخرت میں تکلیف برداشت کروں گا، تو کہتے ہیں آخرت کی تکلیف کو دیکھا جائے گا، اب دنیا میں تکلیف سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو آخرت کی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے اب آستینیں چڑھاؤ اور دنیا کی تکلیف کو برداشت کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. آخرت کی لذت اور دنیا کی لذت مقابلہ آ جائے تو دنیا کی چھوٹی سی لذت کو بھی آخرت کے لیے چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے. چھوٹی کانٹا چبھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کہ آخرت کے نام پر تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. تھوڑی سی لذت کو بھی دنیا میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے آخرت کے لیے. تو یہ ہے یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. دنیا کے ساتھ اتنی محبت ہے، چھوٹی سی لذت کے لیے بھی تیار، چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں. تو پھر آخرت کے ماننے کا فائدہ کیا ہو؟ اور کہتے ہیں نہیں آخرت کو تو ہم مانتے ہیں. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. پھر ایک وقت آئے گا کہ خود تو رکے ہوئے ہیں، لوگوں کو بھی روکیں گے، یعنی علمبردار بن جائیں گے کفر کے. خود رکنا سبیل اللہ سے، دین سے خود رکنا، اپنے آپ کو روکنا، یہ تو ایک درجہ ہے. کبھی کبھی، اور ظاہر ہے کہ ہر چیز جب آگے جاتی ہے تو اس میں تو کچھ نئی چیزیں شامل ہوتی ہیں. نئی چیزیں شامل ہوتی ہیں. جب آپ سفر کریں گے تو نئی چیزیں تو دیکھیں گے نا.
آپ پشاور میں سفر کریں گے تو موٹر وے تک جائیں گے تو جو چیزیں آپ دیکھیں گے تو موٹر وے سے آگے جائیں گے تو وہ چیزیں بھی ہوں گے اور نئی چیزیں بھی تمہارے علم میں آ جائیں گی. تو جب آخرت سے زیادہ محبت دنیا کی ہوگی تو پھر اس میں ترقی بھی ہوگی. ظاہر ہے کہ دنیا کی محبت تو ایسی چیز ہے یہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کے دل میں اس کی محبت کم ہوگی، لیکن جتنی بھی یہ چیزیں آتی جائے گی تو اپنے ساتھ اپنے حصے کی محبت بھی لائے گی، اپنے ساتھ اپنے حصے کی محبت بھی، اور جتنا آپ اس کو رکھیں گے تو محبت میں اضافہ ہوگا. تو پھر وہ یصدون عن سبیل اللہ، پھر جو لوگ دین کے غلبے کے کام کریں گے نا وہ بھی آپ کو کٹکھیں گے کہ اچھا یہ جو دین کی بات ہو رہی ہے، جو اسلام کے غلبے کی بات ہو رہی ہے، جو اقامت دین کی بات ہو رہی ہے، جو جہاد کی بات ہو رہی ہے، تو اگر یہ لوگ غالب آ گئے تو پھر تو میرا خیر نہیں ہے، پھر تو میرے بھی ہاتھ کاٹیں گے، تو پھر تو مجھے بھی روکیں گے. میرے ایک رشتہ دار تھے، پرانے زمانے کی بات ہے، اب بھی ہے وہ، تو الیکشن پر بات ہو رہی تھی تو مجھے کہتے ہیں کہ اگر آپ الیکشن میں کھڑے ہو گئے نا تو میں آپ کے لیے کام کروں گا، بندوق بھی اٹھاؤں گا، لیکن ووٹ آپ کو نہیں دوں گا. تو میں نے کہا سامنے ایسی بات کرتے ہو؟ شوق تو میرا تھا نہیں ہے، اب بھی ہے، وہ شوق ہوتا تو یہ الیکشن جیتنا تو میرے لیے 2 انگلیوں کا کام ہے. ہاں سمجھ میں آتی ہے بات. یہ تو میں یہ طریقے آتے نہیں، مجھے آتے ہیں الحمدللہ یہ طریقے، لیکن میرا شوق نہیں. ہاں جی. تو میں نے کہا کیوں ووٹ نہیں دوں؟ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ اگر تم حکومت میں آ گئے تو سب سے پہلے کہ میری گپلے تو تمہیں معلوم ہے، تو سب سے پہلے تم مجھے گریبان سے پکڑو گے. تو میں کوئی پاگل ہوں کہ اپنا راستہ کوٹا کر لوں؟ مجھے پتا ہے تم میرا لحاظ نہیں رکھو گے. تم میرا لحاظ وہی تو پاپا ما شروع کے رٹور ناول ما تا پتہ تسمى پردی خلطال ووٹ ہولی در. تو یصدون عن سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا سے اتنی محبت رکھتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ تم اللہ کے دین کی بات کرتے ہو، جہاد کی بات کرتے ہو، اقامت دین کی بات کرتے ہو، تو وہ تمہیں روکیں گے. وہ کہیں گے یار یہ تو خود میرا بیڑا غرق کر دے گا، شروع تو مجھ سے کرے گا، یہ مجھے تو جانتا ہے. تو یہی کام کرو گے پھر. اس کا مطلب ہے کہ تم کفر کے اور بے دینی کے علمبردار بن جاؤ گے اپنے حد تک. علمبردار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پوری دنیا کے لیڈر بن جاؤ گے یا پورے علاقے کے لیڈر بن جاؤ گے. یصدون عن سبیل اللہ کا مطلب ہے کہ اپنے حد تک تو علمبردار بنے گا. علم بردار جھنڈا تو وہ ہوتا ہے جو دفتر میں لگا ہوتا ہے. تم سائیکل پر بھی تو جھنڈا لگا ہوتا ہے. پارٹی جھنڈا پر سائیکل خلق لگے کہ نہیں لگے؟ ہاں. اور اس تو لگے کہ مخیے لگے. اس خیر دے دا اس باس کو ذرا چھوڑ دے، پہلا دوسرا دن ہے. لکل غادر لواء یوم القیامت عند استه. جھنڈے خلق کلب کی رست لگے وہ کھلے مخی لگے. چھوڑیں اس باتوں کو. لا تخنول باپا کے راضی کے زان بٹیں گے کنین واسم کنٹیں گے خواہ خپل. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرۃ، جو محبت رکھتے ہیں، بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں دنیا کی زندگی. اور یہ دنیا الحیات الدنیا اس کی تفریح گزر چکی تھی. الحیات الدنیا کے 2 مطلب ہے، دنا یدنی اور دناء. دنا سے ہے دنو، قریب الحصول. دنیا کی کوئی چیز، کوئی مقصد، کوئی گول ایسا نہیں ہے جو سہل الحصول نہیں، جو کسی کو ملا نہیں. دنیا میں کون سا بڑا مقصد ہے جو کسی کو نہیں ملا؟ وزیر اعظم. تو پوری دنیا میں کتنے وزیر اعظم ہیں آپ گن سکتے ہیں؟ کتنے وزیر اعظم، کتنے سابق وزیر اعظم اور موجودہ وزیر اعظم، سب کو گناؤ تو شاید پشاور جتنا شہر اس سے بس جائے. پوری دنیا کے جتنے وزیر اعظم، ایک پاکستان میں کتنے وزیر اعظم سابق وزیر اعظم ہیں؟ سمجھ میں آتی ہے؟ اور پوری دنیا کے صدور وزیر. اسی طرح جرنیل، ایک پورا شہر جرنیل آباد، ایک پورا شہر صدر آباد، ایک پورا شہر گورنر آباد، اور وزیر آباد. یہ بن جائے، اتنے تو ہیں تو تم بھی بن سکتے ہو. یہ کوئی بڑی انہونی بات ہے؟ کوئی انہونی بات تو نہیں. پروفیسر بنو گے تو پروفیسر کتنے ہیں؟
ایک پشاور کے پروفیسر گن سکتے ہو، ڈاکٹر بنو گے تو ڈاکٹر کتنے ہیں؟ بھائی وہ کون سی چیز ہے دنیا کے اندر؟ ملینئر بنتے ہو تو ملینئر کتنے ہیں؟ بلینئر بنتے ہو، شہرت چاہتے ہو تو کتنے لوگوں کے مشاہدے سارے لوگ دیکھتے ہیں، کتنے لوگوں کی شکلیں روزانہ دکھائے جاتے ہیں ٹی وی پر، اور تو ان میں کون سی چیز ہے؟ شادی چاہتے ہو تو کتنے لوگ شادی شدہ، بچے چاہتے ہو کتنے لوگوں کے بچے ہیں، گھر چاہتے ہو تو کتنے لوگوں کے گھر موجود ہیں؟ بھائی دنیا میں وہ کون سی چیز ہے جو قریب الحصول نہیں ہے؟ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ان چیزوں کو حاصل کیا ہے۔ تو یہ ہے الحیات الدنیا۔ تو اتنی چھوٹی چیز کو آپ پوری زندگی کا مقصد بناتے ہیں، اتنی چھوٹی چیز کو چڑیا کی طرح دانے پہ گرتے ہو، کس لیے؟ پرواز رکھ بلند کے بن جائے تو عقاب، شاہین بنو، مردار مت کھاؤ، کرگس مت بنو۔ گندگی کے ڈھیر پر کرگس کیا کھاتا ہے؟ مردار۔ شاہین بھوک سے مر جائے گا لیکن مردار نہیں کھائے گا۔ بلند پرواز رکھو۔ ہاں جی۔ اور ایک معنی ہے دنی، دنی ذلیل، حقیر، حقیر چیز ہے، سب کچھ اس زمین سے، اور یہ زمین تمہارے پاؤں کے نیچے ہے، حقیر چیزیں ہیں۔ انسان کا جو بلند مقام اور بلند مرتبہ ہے، اس سے پوری دنیا کی ساری چیزیں نیچ ہیں۔ انسان کا اتنا بلند مرتبہ ہے، انسان کے بڑے رتبے کے حوالے سے اور مومن کے رتبے کے حوالے سے۔ انسان کو اللہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور مومن کے مرتبے کے لحاظ سے یہ پوری دنیا کی خوشیاں اس کے مقابلے میں نیچ ہے، کچھ بھی نہیں۔ ساری دنیا کی خوشیاں مل جائے۔ وہ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، بار بار میں نے اس کا حوالہ دیا، امام سیوطی کی یا جامع صغیر میں پڑھی تھی، کہ قیامت کے دن، میرے ذہن میں تھی وہ بات، پھر مجھے ہنسی بھی آ گئی جب یہ حدیث میں نے پڑھی۔ میرے ذہن میں یہ تھی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے میں، اگر اس نے مجھے معاف کر دیا اور بخش دیا اور مجھے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے، تو میں کہوں گا کہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک جتنی خوشیاں تم نے لوگوں ساری دنیا کو دی ہے نا، وہ مجھے اکیلے دے دو۔ تو یہ میرے ذہن میں ویسے بات تھی، پھر مجھے اپنے آپ پر ہنسی آ گئی۔ تو وہ حدیث جب میں نے پڑھی، اس میں یہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کیا فرمائے گا، کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں پورے اول انسان سے لے کر آخر انسان تک جتنی خوشیاں تم نے کسی کو دی ہے وہ مجھے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ بندے نہ مجھے پہچانا، نہ اپنے آپ کو پہچانا، اور نہ میرے پاس جو خوشیاں ہیں، نہ یہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو مجھے وہ بات اپنے بچے کی یاد آ گئی۔ UK سے میں آ رہا تھا تو میں اس وقت چھوٹا بچہ جو ابھی ہے وہ 3-4 سال کا تھا، میں نے کہا تم تعالیٰ سراوڑ میں مال پھولے رہو، جوارا پھولے نہیں، مجھے وہ بات یاد آئی، ہمارے پھولے رہو۔ سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پاس جو خزانے ہیں وہ تمہیں معلوم ہوتی تو یہ تم مانتے، اور تمہیں پتہ ہوتا کہ مومن کی قدر اللہ کے ہاں کتنی ہے تو تم یہ چیز مانتے، اپنے شان سے بہت معمولی چیز تم نے مانگی۔ اندازہ لگاؤ، اس پورے پشاور کی خوشیاں تمہیں مل جائے تو اڑ نہ جاؤ گے؟ وابن الوزی نے خوشحال نا بے بمسر خبر نہ کہ، اور پوری دنیا کی خوشیاں آخرت کے ایک لمحے کی خوشی کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ تو یہ دنیا دنی ہے نا، دنی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو وہ ہے۔ اس لیے جو لوگ اس دنیا پر اپنی جان دیتے ہیں وہ اپنی جان کی قدر نہیں جانتے، قیمت نہیں جانتے، بہت معمولی چیز پر جان دیتے ہیں۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اور جن کا دماغ اتنا سکڑا ہوا ہے، اتنا چھوٹا ہے، اس کا ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ وہ اس دنیا کی ہر خوشی پر مرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ظرف بہت چھوٹا ہے، اس کا معیار بہت چھوٹا ہے۔ مومن کا معیار بہت بلند ہوتا ہے۔ مومن کہتے ہیں یہ دنیا تو میرے لیے گویا کہ پنجرہ ہے، قفس ہے۔ اقبال کبھی کہتے ہیں نا، نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشہ فراغت، یہ جہاں عجب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ۔
نہ قفس، پورے طور پر قفس بھی نہیں ہے اور پورے طور پر آشیانہ بھی نہیں، جالم نه ده او پنجرم نه ده، دا څه شی دی؟ نو دی وجه نه مومن دی ته معیار نه وایي کنه، معیار بہت بلند لو. تو یہ ہے وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا بعد میں پڑھیں گے، چلے وقفہ کر لیں.